الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سب سے پہلے میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور مکتب جاریہ کی طرف سے جو حج کر کے لوٹے ہیں. اللہ رب العزت ان ساتھیوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کرنے میں غلطی اور کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے. اگر انسان سے غلطی اور کوتاہی نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلاتا بلکہ وہ فرشتہ کہلاتا ہے. بہرحال غلطیوں خطاؤں کے باوجود ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے التجا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ عبادت جس طرح کی ہے جیسے کی ہے وہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول اور منظور فرمائے. حج سے پہلے جو میرا درس ہوا تھا وہ آخری درس تھا اور آپ حضرات کو یاد ہے کہ اس درس میں نے کیا بیان کیا تھا؟ جی کیا؟ جی ایمان کے بارے میں ایمان کی 13 شرطیں. جی میں نے ایمان کے حصول کے اسباب بتائے تھے. ایمان کے حصول کے اسباب بتائے تھے اور 13 بتائے تھے کہ آپ نے ایمان کو حاصل کیسے کرنا ہے. جب تک انسان کو علم نہ ہو کہ جو چیز اس کو چاہیے اور یہ چیز فلاں جگہ سے ملے گی اس وقت تک وہ شخص اس کو حاصل نہیں کر سکتا. میں نے اس لیے 13 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ یہ 13 وہ ذرائع ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذرائع موجود ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 13 رکھے تھے. ان کو میں آج پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں تاکہ جو ساتھی پچھلے درس میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی سن لیں اور آگے پھر بات چلائیں گے. ایمان کے حصول کا پہلا سبب یا پہلا طریقہ یہ تھا کہ اسماء الحسنی کی معرفت حاصل کی جائے. دوسرا سبب یہ تھا کہ قرآن مجید میں غور اور تدبر کیا جائے. تیسرا یہ تھا کہ ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح چوتھا سبب یہ تھا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا اٹھن، آپ کا بیٹھن، آپ کا رہن سہن، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے تھے، آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا تھا. اگر کوئی شخص اس چیز کو بھی یاد کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح 5واں سبب کائنات عالم میں غور اور فکر کرنا. یہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. 6واں سبب ایمان کو حاصل کرنے کا یا طریقہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور اس سے دعا کرنا ہے. 7واں اسلام کی خوبیوں کی معرفت ہے.
اسلام کے محاسن کی معرفت ہے۔ اور 8واں سبب عبادت میں احسان کا وصف پیدا کرنا ہے، یعنی عبادت کیسے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، یہ بھی میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا۔ اور 9واں سبب مومنوں کے اوصاف سے متصف ہونا، یہ بھی انسان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح 9واں سبب مومنوں کے 10واں سبب کفر و نفاق، فسق و فجور سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ بھی ایک مسلمان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح 11واں سبب یہ تھا کہ نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح 12واں سبب تھا کہ علماء کی مجلس کو اپنایا جائے اور علماء کے ساتھ اٹھن بیٹھن کی جائے۔ اور 13واں سبب اللہ سے دعا اور التجا کرنا تھا۔ بہرحال یہ اسباب تھے جو میں نے ذکر کیے تھے۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ایمان کو پا لیتا ہے، ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں 2 فائدے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ یہ بھی میں نے تھوڑا سا پچھلی مرتبہ بیان کر دیا تھا، لیکن آج وہ میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ ایمان جب انسان کو مل جاتا ہے، ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کو ملے گا کیا، اس کے پلے میں کیا آئے گا؟ کیونکہ انسان کی یہ خصلت اور عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تب وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد، اس کو پانے کے بعد مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ دے گا۔ اگر وہ چیز اس کو فائدہ نہ دے تو وہ اس کو حاصل نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایمان کے ثمرات کو سننا، اس کو دل میں اور ذہن میں بٹھانا، یہ بھی ایمان کو بڑھانے کا ایک سبب ہے۔ ایمان کے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ اگر ایمان کے صحیح معنوں میں ثمرات دیکھنے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی پہ آپ نظر دوڑا لیں تو آپ کو ایمان کے سارے ثمرات، اس کے فوائد، اور جو ایمان انسان لے کے آتا ہے اور ایمان کی روشنی کو اپنے دل میں اجاگر کرتا ہے، تو جو اس کو فائدے دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں وہ ان صحابہ کی زندگیوں سے آسانی کے ساتھ اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ، یعنی ایمان آپ نے حاصل کر لیا اور جو اسباب میں نے آپ کو بتایا وہ اسباب آپ نے سارے اختیار کر لیے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے اسباب ہیں ایمان کو حاصل کرنے کے وہ آپ نے کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا اور عظیم فائدہ آپ کو یہ ہوگا، یا دوسرے الفاظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک مومن کو، ایک ایمان لانے والے کو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ بڑھ کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اس ولایت پہ، اللہ کی اس دوستی پہ وہ ہمیشہ رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ دنیا میں ہم دیکھیں وہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں جو کسی منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی تصویر کو اتروا لیتے ہیں، اور وہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں جس کا تعلق کسی ایس پی سے ہوتا ہے، ڈی ایس پی سے ہوتا ہے، آئی جی سے ہوتا ہے۔ ہم ان تعلقات پہ رشک کرتے ہیں اور ہم یہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو فلاں اونچے شخص سے ہے، ہمارا تعلق تو فلاں وزیر سے ہے، ہمارا تعلق تو فلاں اونچے شخص چودھری سے ہے، سردار سے ہے۔ ایک دنیا دار آدمی وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ درجے والے کے ساتھ دوستی رکھ کے رشک محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی میرا دوست فلاں ہے، اور لوگ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ دیکھو کہ فلاں کے بچے کی شادی تھی، اس شادی میں اتنی گاڑیاں تھیں، فلاں شخص کا جنازہ تھا اور اس کے جنازے میں کہاں سے لوگ آئے، اور ارب پتی اور کھرب پتی لوگ اس کے جنازے میں، اس کی شادی میں شریک ہوتا ہے۔ ایسا کیا ساتھیوں ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ سو تو نہیں گئے، ابھی تو بات چلی ہے، ابھی تو بات چلی ہے، آگے جائے گی۔ تو ایک مومن جس کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، ایمان اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی اس ولایت پر رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس رشک کے بدلے، اس فخر کے بدلے، جو اس نے ایمان حاصل کیا اس کے بدلے اس کو کیا دینے والے ہیں؟
اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، سن لو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کا دوست اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لانے والا، جس کے دل میں ایمان آ جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یعنی ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں پہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین۔ اس آیت کا تعلق اس مومن کی زندگی سے ہے جو اس دنیا میں گزارتا ہے، اور اس زندگی سے بھی ہے جو قیامت والے دن وہ گزارے۔ آپ دیکھتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان اجاگر ہوتا ہے، وہ دنیا سے کبھی ڈرتے نہیں، وہ دنیا کی ان چگا چوند روشنیوں سے وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس مال ہے نہیں ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے پاس گاڑی بنگلہ نہیں ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے پاس مال دولت نہیں ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور انہیں فرق پڑتا ہے جب اللہ سے ان کی محبت کمزور ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، جب اللہ سے ان کی محبت کمزور ہوتی ہے پھر ان کو فرق پڑتا ہے۔ دولت سے وہ گھبراتے ہیں کہ اب یہ دولت آ گئی ہے، اب ہم نے اس کا انصراف کیسے کرنا ہے، ہم نے اس دولت کو کیسے خرچ کرنا ہے، کہیں یہ دولت ہماری حرام کاموں میں خرچ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ آپ کو علم میں ہے کہ جب اللہ آپ کو دولت دیتا ہے، اللہ جب آپ کو مال دیتا ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا، آپ شام ہونے سے پہلے اس کو تقسیم کر دیا کرتے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک شخص کو گورنر بنایا گیا مصر کا، جب گھر داخل ہوئے پریشان تو گھر والی پوچھتی ہے کہ کیا ماجرا ہے، آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ کہا کہ کہیں پہ مسلمانوں کی جماعت کو شکست ہو گئی ہے، کیا خلیفہ وقت کو کچھ ہو گیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے 1000 دینار دے کے چلا گیا، میں پریشان ہوں کہ دولت میرے گھر میں آئی۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں دولت ملنے سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو میرے دوست، جو میرے محبوب ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ ان پہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ان سے کوئی چیز چھینتی ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اولاد اللہ ان سے چھینتا ہے، اللہ ان کی اولادیں لیتا ہے، اللہ نے امانتاً جو اولاد دی ہوئی ہے، جب اولیاء اللہ سے اولاد لی جاتی ہے تو وہ غمگین نہیں ہوتی، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ غمگین تب ہوتے ہیں جب ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں ایمان والوں کا ایک اور وصف بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے، ایمان حاصل کر لیا، ایمان دل میں بیٹھ گیا، اللہ کی محبت دل میں گھر کر گئی۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہی لوگ پرہیزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ گویا کہ دو چیزیں شرط اور مشروط ہیں، ایک چیز ہوگی تو دوسری ہوگی۔ انسان کا جسم ہوگا اور اس کے اندر روح ہوگی تو یہ جاندار کہلائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو بیان فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ جو شخص ایمان لے آئے وہی پرہیزگار۔ کیا مطلب؟ جس کا ایمان ڈگمگا گیا، جس کا ایمان کمزور ہو گیا تو وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں بن سکتا ہے جب تک اس پہ کوئی شخص متعین ہے، کوئی دیکھنے والا مدیر موجود ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کرتا ہے۔
لیکن جو ہی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کی خیانت پھر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مومنین کا وصف ہے کہ جب اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور وصف میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں، یہی اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے، کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو جہالت کی تاریکیوں سے لے کے علم کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، نافرمانی کی تاریکیوں سے لے کے اسے اطاعت گزاری میں لے آتا ہے، اور غفلت سے نکال کے اللہ اپنے بندوں کو وہ بیداری میں لے کے آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے، ایمان اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور ایمان پہ کاربند ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے دوست بن جاتا ہے، اور جب میرا دوست بنتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ معاملہ یہ کرتا ہوں کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو ظلمات سے، اندھیروں سے، جہالت سے، شرک سے، بدعت سے نکال کے توحید کی طرف، سنت کی طرف، روشنی کی طرف اور اطاعت کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کا وصف بیان کیا ہے۔ یعنی اگر ایمان لے کے آؤ گے تو ظلمات نہیں رہیں گی۔ یعنی ظلمات کون سی چیزیں ہیں؟ جو چیزیں آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، شرک اعمال کو برباد کرنے والا اور بدعت جہنم میں لے جانے والی، یعنی جو چیزیں آپ کے ایمان کو اور آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والی ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو، اللہ اپنے ان ساتھیوں کو، اللہ اپنے ان دوستوں کو ان ساری چیزوں سے بچا کے سیدھے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان حاصل ہونے کے بعد ایک مومن کو دوسرا کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 اور 72 میں بھی تفصیل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آؤ گے، ایمان تمہارا پختہ ہو جائے گا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں اور مومنات یعنی مومنہ خواتین آپس میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، آپس میں بھائی اور بہنیں بن جاتی ہیں۔ اب اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، ان الفاظ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان آپ لے آؤ تو تمہیں فائدہ یہ دوں گا کہ تم آپس میں مومن اور مومنات آپس میں بھائی اور بہنیں بن جائیں گے۔ بھائی بننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہے جی؟ کیا فائدہ ہے تمہیں؟ جب انسان دوسرے انسان کا بھائی بن جاتا ہے، اس کے دل سے حسد نکل جاتا ہے، بغض نکل جاتا ہے، غصہ نکل جاتا ہے، وہ اس کا احترام کرتا ہے، اپنی زبان اس پہ چلاتا نہیں ہے، اس کی عزت کو اچھالتا نہیں ہے، اس کی پگڑی کو نہیں اچھالتا ہے، اور اس کے فائدے کی بات کو سوچتا ہے۔ اور یہ وہ ساری اخلاقی بیماریاں ہیں، اس میں غیبت بھی شامل ہے، اس میں چغلی بھی شامل ہے، اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں میں نے گنوائی ہیں 10 کے قریب، کہ یہ 10 چیزیں ایک دشمن میں آتی ہیں، اور جب یہ 10 چیزیں ایک بندے میں اکٹھی ہو جائیں تو وہ شخص اپنے دوسرے ساتھی جو اس کا دشمن بنا ہے اس کی موت کے در پہ ہو جاتا ہے۔ یہ جادو ٹونا، یہ تعویذ، یہ دوسرے کو برباد کرنا، اس کے اچھالنا، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر مومن شخص اور مومنہ اگر تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں جو مجھے اللہ نے دیا وہ میرا نصیب تھا، اس سے زیادہ مجھے نہیں ملنے والا ہے، اور مومن یہ تصور کر لے، کیونکہ ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ 6۔ ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ 6۔ ان میں سے ایک حصہ کیا ہے کہ ایمان لانا تقدیر کی اچھائی اور برائی پہ۔ جب ایک مسلمان اور ایک مومنہ اور ایک مومن شخص جب وہ تقدیر
پہ کامل ایمان لے کے آ جاتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو حصہ عزت کا، جو حصہ اولاد کا، جو حصہ مال اور دولت کا، جو حصہ میری صحت کا اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے ذمے میں آیا ہے، اس سے بڑھ کے اگر میں کوشش کرتا ہوں تو پھر حرام کاری میں جاؤں۔ رزق بڑھ کے تلاش کرنا انسان کو حرام کے رزق کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو اولاد کے اندر بغض رکھنا، انسان کو کسی کے ساتھ حسد رکھنا، یہ انسان کو عداوت اور دشمنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، مومن بن جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آج مسلمان امت کیوں بٹی ہوئی؟ آج ہمارے مسائل کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کا ایک علیحدہ قبلہ ہے اور اس کا ایک علیحدہ منہ ہے۔ اگر صحیح ایمان حاصل ہو جائے، اگر صحیح ایمان دل میں بیٹھ جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی مومن دوسرے مومن کا دشمن۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدنیوں نے، انصاریوں نے کیا کیا؟ کاروبار بانٹا، ایک بیوی کو طلاق دے کے مہاجر کے ساتھ بیعت دی، اگر گھر کی زمین ہے اس کو بانٹا، اپنے دکھ کو بانٹا، اپنے سکھ کو بھی بانٹا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان تب ڈالتا ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہو، لیکن اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو پھر دشمنی ہی دشمنی، عداوت ہی عداوت ہے، بغض اور حسد ہی حسد ہے۔ اور اللہ رب العزت اسی آیت میں پھر فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو مومن ہیں جن کے دل میں ایمان آ گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی اس طرح کی بھلائی کرتے ہیں کہ برائی سے روکتے ہیں اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں بگڑا ہوا؟ کیونکہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ تو سیدھا رکھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں مجھے دوسرے کی کیا خبر، میں دوسرے کو کیوں روکوں، میں دوسرے کو کیوں ٹوکوں۔ جب یہ خصلت ہمارے اندر آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہو چکا، کیونکہ مومن شخص کی یہ خصلت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معروف چیزوں کی، نیکی کی، بھلائی کی، وہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، منکر چیزوں سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی میں یہ وصف مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کی آیت میں فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومن جو ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کا وصف یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان آپ کے دل سے کسر گیا ہے، آپ کے دل میں وہ ایمان نہیں جو قیامت والے دن آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور مومن زکات دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص زکات نہیں دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں موجود، چوری اور ڈاکے کیوں پڑتے ہیں، غربت کیوں ہے، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ اگر ہر شخص اپنی زکات کا حصہ نکالے تو میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کے زمانے سے آج لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے، یعنی اس دور میں ان کے پاس اتنا مال و دولت نہ ہوگا جتنا آج مسلمانوں کے پاس۔ لیکن اگر آج مسلمان اپنی زکات کا حصہ نکال کے وہ غرباء میں تقسیم کرے تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں ہوگا، یہ سب میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لے کے آؤ گے، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے اور آپس میں نیکی کا حکم دو گے، نماز پڑھو گے اور فرمایا کہ زکات دو گے۔ اور یہ دیکھیں جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہی اسلام کے محاسن میں سے، اسلام کی خوبصورتی سے بڑھتی ہے۔ ان چیزوں سے جرم کم ہوتا ہے، امن بڑھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور بات فرمائی ہے میرے دوستوں، کہ ایک مومن، ایک ایمان والا اور کیا کرتا ہے، یہ بات غور سے سننا۔
اللہ فرماتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا کہا؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. اسے تیسری کی اطاعت نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. جو مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. یہ تو ایک مومن کی ساری وہ خصلتیں، وہ اوصاف ہو گئے جو اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان کیے ہیں. لیکن ان کے بدلے میں ایک مومن مومنہ کو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، اولئک یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، اللہ انہی لوگوں پہ رحمت قیامت والے دن رحم کرے گا. کون لوگ؟ جو آپس میں بھائی بھائی، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ انہی لوگوں پہ رحم کرے گا. اگر کوئی شخص آپ سے یہ سوال کر لے کہ قیامت والے دن ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اللہ کی عقاب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو یہ اس کا جواب کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ قیامت والے دن، آج بھی اللہ کی لاٹھی کی آواز ہے، اللہ آج بھی آپ کو پکڑ سکتا ہے. لیکن اللہ اگر آج آپ کو ڈھیل دیے ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پکڑ نہیں سکتا. وہ تو قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے. لیکن اگر وہ آج آپ کو نہیں پکڑتا تو قیامت والے دن اس نے آپ کو پکڑنا ہے. یوم حساب کا دن، اس دن مواخذہ ہونا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس دن اللہ مجھ پہ رحم کرے تو اسے چاہیے کہ یہ ایمان حاصل کرنے والی چیزوں کو اپنے اندر بٹھا لے. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ قوی بھی ہے، اللہ غالب بھی ہے، اور اللہ حکمت والا بھی. اور اس سے اگلی آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں سے اور مومنہ خواتین سے وعدہ کرتے ہیں. کن سے وعدہ ہو رہا ہے؟ کن سے وعدہ ہو رہا ہے؟ آواز نہیں ہے. کن سے وعدہ ہو رہا ہے؟ مومن اور مومنات سے وعدہ ہو رہا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے. کوئی انسان وعدہ نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مومنین سے اور مومنات کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ قیامت والے دن میں ان کو ایسی جنات دوں گا. قیامت والے دن توجہ میری طرف کریں گے، قیامت والے دن میں ان لوگوں کو ایسے باغات دوں گا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی گھر کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، سوئمنگ پول بنے ہوں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. اور جس کی تخلیق، جس کو بنایا اللہ رب العزت نے ہو کستوری کے ساتھ، سونے اور چاندی کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ، وہ کتنی خوبصورت ہو. آج ہم لوگوں کے گھروں کو دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں کہ کاش میں اس طرح اپنا گھر بنا لوں، کاش اپنے گھر کو اور اچھا کر لوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح تم اپنی زندگی کو گزار کے آؤ کہ تمہارے دل میں ایمان ہو، ایمان کی اس قوت کو لے کے آؤ. یہ قوت اور یہ ایمان کی روشنی قیامت والے دن تمہیں ایک ایسے گھر کی طرف لے جائے گی جس کے نیچے سے فرمایا کہ نہریں بہتی ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہاں پہ آپ پراپرٹی بنا کے چلے جائیں گے کہ نہیں؟ جانے والے ہیں کہ نہیں؟ پراپرٹی بنائیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ کمائیں، سارا ہی آپ کے وارث مزے اٹھانے والے، آپ کے پیچھے آنے والے وہ چند برسوں کے بعد آپ کو بھول جائیں گے. اور اگر ایک صدی گزر جائے گی تو آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. معلوم نہیں ہوگا کہ یہ شخص دنیا میں آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا. آج قبرستان ان لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی، ہمارے بغیر ادارہ چل ہی نہیں سکتا، ہمارے بغیر ہمارا گھر چل نہیں سکتا. ان لوگوں سے آج قبرستان بھرے پڑے.
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ جب اس کو یہ جنت دے گا، اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا. کیا فرماتے ہیں؟ خالدین. کیا مطلب؟ رہو، ہمیشہ رہو، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، نہ تمہاری نہ تمہارے گھر کی نہ تمہاری صحت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں. جوان بن کے، تندرست بن کے، صحت کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے محلات، اتنی بڑی بڑی جنتیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پرمٹ ملے گا کہ آپ بھی اور یہ گھر بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مومن کو اللہ کیا دے گا؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے محلات، دنیا جیسے نہیں، جنت کے محلات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ تمہیں دیں گے، پاکیزہ رہائش ہوگی. کیا کہا؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ رہائش. آج ہم جتنا بڑا مرضی بنگلہ بنا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ٹوٹی خراب ہے، کبھی اس کی کوئی چیز خراب ہے، کبھی الیکٹریشین کا کام ہے، ہوتا ہے سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسا گھر دیں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، ایسا گھر، ایسا محل ہے جو انتہائی پاکیزہ. اب تو پتہ تب بھی چلے گا جب ہم جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اصل بات اب ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. ایک مومن کو جو چیز ملتی ہے، دنیا آخرت میں بہت ساری چیزیں، لیکن جو ایک مومن کو چیز یہ ملتی ہے، یہ سب سے بڑی چیز، وہ کون سی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے، وہ جب ایک انسان کو ملتی ہے، اللہ کی محبت جب ایک انسان کو ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے. جنت اپنی جگہ پہ، نہریں اپنی جگہ پہ، عظیم الشان محلات اپنی جگہ پہ، حوریں اپنی جگہ پہ، اور جنت کے کھانے اپنی جگہ پہ. لیکن فرمایا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا. اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا. کسی اور کی رضا نہیں، اللہ کی رضا ہے. جو اللہ کی رضا کو پا لے وہ سمجھ لے کہ دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو اس نے حل کر لیا ہے، پا لیا ہے اس کو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو فلسفہ دیا، یہ جو مقصد دیا، انسان کو بنانے کا مقصد اس کی بندگی کرنا، وہ یہ مقصد جو اللہ نے عظیم مقصد اس کو دیا، اس نے اس کو. اور ذرا بتائیں کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ ایمان کے بغیر کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں جی. ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے انسان کو ویزا لینا پڑتا ہے، اور ویزا لینے سے پہلے جس ملک میں آپ نے جانا ہو اسے مطمئن کرنا پڑتا ہے، راضی کرنا پڑتا ہے. راضی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا کا حصول بنیادی چیز. اللہ نے خود کہا کہ میری رضا بڑی چیز ہے اور یہی عظیم چیز ہے، کسی اور کی رضا نہیں، میری رضا. اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، ایمان کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو تیسرا فائدہ ایک اور ہوتا ہے. دیکھیں اللہ نے جہنم بنائی ہے کہ نہیں؟ بنائی ہے کہ نہیں؟ اور اس میں کون سی چیز ڈالی جائے گی؟ ہاں جی، انسان اور جن، پتھر ڈالے جائیں گے کہ نہیں؟ وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. جہنم اللہ نے بنائی
اس کی حقیقت موجود ہے، لیکن ایک مومن کو جس کا ایمان کامل ہے، یہ بات غور سے سن لینا، جس کا ایمان کے درجے ہیں، ایک عظیم ایمان والا شخص ہے، ایک نچلے ایمان والا شخص ہے، ایک شخص کے پاس ایمان کی روشنی بہت زیادہ ہے، ایک کے پاس ایمان کی روشنی بہت کم ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے۔ جس کے پاس کامل ایمان ہوگا وہ سینے سے جہنم میں جائے گا ہی نہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان کم ہو، خطائیں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، منکر چیزوں پہ عمل کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں کلمہ موجود ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، توحید کا اقرار کر لیا، تو وہ شخص جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ جنت میں جانے والا شخص وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کا یہ ذنب اتارا جائے گا، اس کی صفائی ہوگی، اس کو ہیرا بنایا جائے، یعنی اس کو جنت کے قابل بنایا جائے۔ جب شادی ہوتی ہے تو شخص کو دولہا بناتے ہیں کہ نہیں؟ بناتے ہیں کہ نہیں؟ پینٹ کرتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ شادی کے قابل بناتے ہیں۔ جب گھر نیا بناتے ہیں تو اس کو رہائش کے قابل بناتے ہیں کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی؟ بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ تو جب ایک شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، جس ایمان کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہو، کبھی اس نے نماز نہ پڑھی، کبھی اس نے زکات نہ دی ہو، کبھی اس کا کلمہ اچھا نہ نکلا ہو، ہاں اسے بھی اللہ رب العزت جنت میں لے جائیں گے، لیکن سزا ملنے کے بعد۔ کامل ایمان والے کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں لگے۔ اگر انسان میں ایمان گھر کر جائے، ایمان آ جائے، اس کی آنکھیں بہتی ہیں، اس کا دل روتا ہے، اس کے ہاتھوں سے ایمان ٹپکتا ہے، اس کی زبان سے ایمان نکلتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ پھر ایمان اس کے انگ انگ میں بھر جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن کے انگ انگ میں ایمان بھرا ہوا ہو اور اس انگ کو، اس عضو کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ کامل ایمان والے کو ایک فائدہ یہی ہے کہ وہ سرے سے جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے۔ اور اسی طرح ایمان کو حاصل کرنے کے بعد ایک مومن کو چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس پہ کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، جب اس پہ لوگ زبان درازی کرتے ہیں، تو اللہ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک، جب سے دنیا بنی ہے، انبیاء آئے ہیں، ان کی امتیں آئی ہیں، تبھی سے لے کے آج تک نہ قیامت کی دیواروں تک ایسا ہوا ہے، نہ ہوگا کہ ایک مومن پہ زبان چلانے والا کوئی نہ ہو۔ جب اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے تو اس پہ زبان چلانے والے موجود ہوتے ہیں، اسے تکلیف دینے والے موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رحمان کے بندے بھی ہیں، شیطان کے بندے بھی ہیں۔ من الجنۃ والناس، دونوں کے بندے موجود ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور دوسری طرف شیطان کو ماننے والے اور اس کی پوجا کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دونوں گروہ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والوں کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے نہیں فرمایا ہے کہ ان کو آگ چلا کے ان میں ڈال دیا گیا؟
کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. سزا کس چیز کی ملی؟ کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے. اللہ پہ ایمان رکھنے کی قیمت مومن کو چکانا پڑتی ہے. ہاں کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن جب مومن پہ آزمائش آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی ایک گروہ ہے صحابہ پر، پاک ہستیوں پہ زبان چلاتا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے سب و شتم کرتا ہے، اور اللہ نے بھی ان پہ لعنت کی ہے. قیامت تک وہ ماتم کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ ایمان لے آیا، ایمان جس نے اپنا کامل کر لیا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں اللہ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے. اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں جو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں جو کتاب اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں. اللہ نے علماء اس طرح کے پیدا کیے ہیں جو سنت کا دفاع کرتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو مومنین کی طرف سے دفاع کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کی ہر بری چیز سے دفاع کرتے ہیں، جن و انس کے شر سے اور پریشانیوں سے بھی اس کا دفاع کرتے ہیں. لیکن اگر مومن کی وجہ سے، اگر اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کی طرف سے اس کا دفاع کرتے ہیں. اب دیکھیے سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ذکر کیا ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام یعنی مچھلی والے اپنی قوم سے روٹ کے ناراض ہو کے چل دیے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور گمان یہ کیا کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، ہم اس کو پوچھ نہیں سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پھر انہوں نے ہمیں پکارا. کس میں پکارا؟ اندھیروں میں ہمیں اس نے پکارا. کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو الہ ہے، تو پاک ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس بات کو سنا. ونجیناہ من الغم، ہم نے کیا کیا کہ ان کو غم سے نجات دی. یہ غم تھا نا مچھلی کے پیٹ میں. یاد رکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہونا غم نہیں تھا، اللہ کی ناراضگی کا غم تھا. کس کا غم تھا؟ کہ اللہ کی رضا میرے ساتھ نہیں، اللہ کی ناراضگی کا غم تھا، اپنی جان کے لالے نہیں تھے. فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو ان کے غم سے نجات دلائی. جب کیا بنے گا؟ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے رہتے ہیں. یعنی جب وہ غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر آ کے ہماری تقدیس بیان کرتا ہے، ہم سے معافی مانگتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در ہے نہیں. جب وہ اقرار کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ قربان جاؤں، اللہ رب العزت کی رحمت پہ، اس کی شفقت پہ، حدیث میں آتا ہے ایک شخص سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کرتا ہے. دوسرے حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کا خلا بھر کے گناہوں سے. اپنی غلطی اور کوتاہی کو تسلیم کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا سورہ یونس میں آیت نمبر 103 ہے ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، کہ ہم اسی طرح اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو، یعنی جہاں پہ رسولوں کا ذکر کیا، رسولوں میں جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور وہیں پہ ذکر کیا ایمان والوں کا.
کہ جب ان پہ بھی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں قسم کے لوگوں کو، یعنی اپنے رسولوں کو اور ان کو ماننے والوں کو اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی، ہم نجات دیتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ نے تو بہت بڑی بات کر دی، کیا کہا؟ کذالک حقا علینا، کذالک حقا علینا، ان دونوں قسم کے لوگوں کو مصیبت سے نکالنا ہمارا حق ہے۔ علینا بولتے ہیں اوپر، علینا کیا بولتے ہیں؟ کسی چیز کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر ان مومنین کو مصیبت سے نکالنا ہمارا حق۔ یہ کیسے ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ اس کو مصیبت سے نہ نکالے؟ ہمارا کوئی تابع دار ہو، ہمارا کوئی فرما بردار ہو، وہ کوئی مشکل میں، مصیبت میں پھنس جائے، ہم تڑپ پڑتے ہیں۔ ہم کیسے اس کی مدد کریں، ہم کیسے اس کو نکالیں؟ اور اللہ کو ماننے والا ولی اللہ کا بندہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنسے، اللہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو مصیبت سے نکالیں۔ اور فرمایا ننجی المؤمنین، یہ مومنین کو نجات دینا یہ ہمارا حق ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الصافات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یعنی ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ یعنی نبی سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان سب سے پہلے لاتا ہے۔ مرسلین، اللہ کا رسول سب سے پہلے ایمان والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی امت اس پہ ایمان لاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ جو پہلے رسول گزر گئے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ یہ وعدہ حق اور سچ ثابت ہوا۔ کون سا؟ اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ وہ ہمیشہ مدد کیے جائیں گے۔ ہمیشہ کیا کیے جائیں گے؟ ہمیشہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہمارا ہی جو جند ہے، جو ہمارا گروہ ہے، اللہ کا گروہ کون سا ہے؟ مومنین کا گروہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی کو ہم غالب کر کے رہیں گے، تو ہم کیا کر کے رہیں گے؟ غالب کر کے رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ طلاق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص ایمان کی وجہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر ہم اس کی کوئی نہ کوئی سبیل گھڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ان واقعات کا میں ذکر کروں تو ٹائم بہت ہی کم ہو جائے کہ جن لوگوں کے ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ کرامات کا ظہور ہوا، ایمان کی وجہ سے، ایمان دل میں ہے، اللہ رب العزت نے مصیبت کو نکالنے کے کئی راستے بیان کیے، کئی راستے پیدا کر دیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، یعنی ایمان لے آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا ہر معاملہ آسان بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر معاملہ، کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا معاملہ آسان ہو جائے، کوئی شخص چاہتا ہے اس کا معاملہ آسان ہو جائے، دنیا کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا ہے یا آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کوئی معاملہ اس کا پھنسا ہوا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہی نکل سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بیماری ہے تو اللہ شفا دیتا ہے، ایسا نہیں، بیماری ہو تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، دوائیوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اگر دوائیوں میں شفا ہوتی تو کبھی امیر زادے مرتے نا، بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مر جاتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دولت اتنی ہے کہ ان کی دوائیوں کو اگر سونے کے بھاؤ لیا جائے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن شفا اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو شفا دیتا ہے اسی کو شفا آتی ہے۔ ہر شخص کو اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح ٹائم آپ کا ختم ہونے والا ہے، پانچواں اور آخری فائدہ بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ
کہ جو شخص ایمان کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے، ایمان کو اپنے دل میں اجاگر کر لیتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ہدایت پہ چلا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے جی کہاں جائیں، کیا کریں، کس طرف جائیں، کس گروہ میں شامل ہوں، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کو مکمل کرے، قرآن اور حدیث کو پڑھے اور انہی چیزوں سے اپنے ایمان کو جلا بخشے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کو مضبوط کیا جا سکتا ہو، کیونکہ سب سے زیادہ ایمان میں مضبوط وہ صحابہ تھے۔ صحابہ کے دور میں قرآن تھا اور حدیث تھا، قرآن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، قرآن تھا اور آپ کا عمل تھا۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جس سے ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے، ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایمان آپ ان دونوں چیزوں سے لے لیتے ہیں، اللہ رب العزت سورہ یونس میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، کیا ملے گا؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا سیدھے راستے پر۔ امت کے فرقے ہوں گے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ جی 73 میں سے ایک صراط مستقیم پہ ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ تلاش کرنا ہے تو مل سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو زیادہ کریں، یہدیہم ربہم بایمانہم، یہی ایمان آپ کو ہدایت بھی دے گا، کیونکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو با بایمانہم کے شروع میں، ایمان کی شروع میں آئی ہے، یہ سببیت کے لیے ہے، یعنی روز قیامت یہ انسان کی رہنمائی کرے گا یہ ایمان۔ اور اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد وہ نور ہے، ایمان سے مراد کیا ہے؟ وہ نور ہے جو قیامت والے دن مومن کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ علامہ طبری رحمہ اللہ نے جامع البیان میں یہ بات لکھی ہے، سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان کا عمل ہے، انسان کا جو عمل ہے، عمل کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا جو عمل ہے، جو عمل کرتا ہے، جب انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، یہ عمل اس کے سامنے ایک بہت خوش شکل میں، خوبصورت شکل میں آئے گا اور اسے آ کے کہے گا، بشارت دے گا، اس کی خیر اور بھلائی بیان کرے گا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، وہ نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گا۔ آپ کا عمل کیا بن جائے گا؟ روشنی بن جائے گا، اور یہی روشنی آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ یعنی ایمان لانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ دھوکہ نہیں کھائے گا، اندھا نہیں ہوگا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگوں میں وہ شامل نہیں ہوگا نہ جو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ وہ بولے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، وہ سنے گا اللہ رب العزت کی کلام کو سنے گا، وہ دیکھے گا اللہ رب العزت کی کلام کو دیکھے گا، وہ عمل کرے گا حدیث پہ، قرآن پہ۔ جب وہ یہ سارے عمل کرے گا، اس کا ایمان ایک خوش شکل میں قیامت والے دن اس کے سامنے آئے گا، اور پھر روشنی بن کے اس کو پل صراط سے جلدی سے گزار کے جنت میں۔ یہ ایمان کے فائدے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ فائدے تو اور بھی ہیں، لیکن ابھی وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کامل ایمان والا بنائے، اور یہی ایمان قیامت والے دن ہماری رہنمائی بھی کرے، اور ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہم سے دور کر کے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔